کے لیے 2-3 اشعار پڑھ رہا ہوں. مجھے 5 منٹ پہ کہا گیا ہے، 4.5 منٹ پہ چھوڑوں گا انشاءاللہ. سیدہ کائنات پہ میں نے آ کے چھوڑنا ہے. عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ. ایک ایک فکرے پہ توجہ چاہوں گا. عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ. ابو طرح پہ پڑھ رہا ہوں. عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ. زمین کے باپ کا بھی باپ ہے وہ طالب. شک کر رہے ہیں جو وہ طالب کی ذات پر کس منہ سے پڑھ رہے ہیں کلمہ رسول کا. شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر کس منہ سے پڑھ رہے ہیں کلمہ رسول کا. ارے پوری دنیا میں نہیں کوئی مسلم کافر ہے اگر پالنے والا رسول کا. تھوڑی سی کو کام کرو. پوری دنیا میں نہیں کوئی مسلم کافر ہے اگر پالنے والا رسول کا. آؤ جھک کر سلام کریں اس آستانے کو. آؤ جھک کر سلام کریں اس آستانے کو. ارے حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو. میں کس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے. وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے. نبی کھڑے ہو جائے. اگر پوری کائنات کھڑی ہو جائے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں. ارے کیا شان ہے سیدہ زہرا کی جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو. وہ میرے اور آپ کے آقا ہے مگر جس کی آمد پہ میرے آقا بھی کھڑے ہو اپنی نشست چھوڑ دے کملی کو اتار کے جس ہستی کے لیے بچھا دے اس ہستی کو سیدہ کائنات کہتے ہیں. کل قیامت کا میدان ہوگا. پوری کائنات جمع ہوگی جس میں نبی صحابی ولی پوری کائنات جمع ہوگی. رب کا پیغام آئے گا اٹھ جاؤ. پوری کائنات اٹھ جائے گی. بولا بات کیا ہے؟ کہا سیدہ طیبہ طاہرہ کی سواری آ رہی ہے. حضرات جس ہستی کا پوری کائنات اٹھ کے کھڑے ہو کے گردنیں جھکا کے استقبال کرے اس ہستی کو میری ماں سیدہ زہرا کہتے ہیں. جس وقت میرے آقا کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا میں آنے لگا ہوں اب سیدہ کائنات. توجہ پوری آپ کی چاہوں گا. مائی قریب اس لیے نکالا شاید ہی کو زیادہ سمجھنا ہے. بات سمجھنے والی ہے. جس وقت میرے آقا کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے کہا حضور اب تر ہو گئے. حضور اب تر ہو گئے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں ساتھ سیدہ کائنات پڑھ رہا ہوں. اب حضور پریشان ہو گئے. اب تر کا مطلب پتہ نا ابا جس کی نسل ختم ہو جائے جس کی نسل آگے نہ چل سکے اس کو ابتر کہتے ہیں. عربی میں اس کو ابتر کہتے ہیں. میرے آقا پریشان ہو گئے کہ کافر تانا دے رہے ہیں کہ حضور ابتر ہو گئے. مگر ادھر رب جب حضور کو پریشان دیکھے رب خاموش رہے. نہیں ہو سکتا. جس وقت اس نے اپنے سونے کو پریشان دیکھا نا رب نے پیغام بھیجا کہ جلنے والی ہر آنکھ جلے گی. جلنے والی ہر آنکھ جلے گی. بیٹی سے ہی نسل چلے گی. تیرا ہر دشمن ابتر انا آتینا کل کوثر. پیارے محبوب جو تجھ کو ابتر کہہ رہے ہیں وہ خود ابتر ہے. جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ نسل ان کی نہیں رہے گی حقیقت میں جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں وہ خود ابتر ہے. جلنے والی ہر آنکھ جلے گی. بیٹی سے ہی نسل چلے گی. تیرا ہر دشمن ابتر انا آتینا کل کوثر. میرے آقا پریشان ہیں. کبھی گھر میں ہیں کبھی باہر ہیں. پریشان ہیں کبھی گھر میں ہیں کبھی باہر ہیں. رب نے پھر پیغام بھیجا کہ پیارے محبوب تیرا آنا جانا دیکھا پھر اپنا پاک خزانہ دیکھا. اس کو تھوڑا سیٹ کریں. پیارے محبوب تیرا آنا جانا دیکھا پھر اپنا پاک خزانہ دیکھا. کچھ نہ تھا اس سے بہتر انا آتینا کل کوثر. کہا کہ میرے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز تھی جو سب سے بہتر چیز تھی وہ انا آتینا کل کوثر وہ سیدہ کائنات. میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے.
آج 1 منٹ ہے میرے پاس، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں رب کے قرآن سے ہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی جب تک سیدہ تیری زوجیت میں ہے تو نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ توجہ ہے، دوسری شادی نہیں کرنی۔ ادھر قرآن میں رب فرماتا ہے سورہ نساء میں 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ قاری صاحب سورہ نساء رب فرما رہے 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ علی جب تک سیدہ تیری زوجیت میں ہے تو نے دوسری نہیں کرنی۔ توجہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں شادی کیا بات؟ رب فرما رہا ہے کہ 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ ادھر حضور فرما رہے کہ علی تو نے دوسری نہیں کرنی۔ اب حضور اور فرما رہے، رب اور فرما رہا ہے۔ نانا یارو جو رب فرما رہا ہے وہی حضور فرما رہے ہیں۔ اسی سے جڑی اگلی آیت میں اللہ نے پردہ اٹھایا، فرمایا دوسری تب کرنی ہے، تیسری تب کرنی ہے، چوتھی تب کرنی ہے جب برابری رکھ سکو۔ یہی تو حضور نے فرمایا جب تک علی سیدہ تیری زوجیت میں ہے تو نے دوسری نہیں کرنی، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ برابری رکھ سکو۔ تو مجھے بتاؤ کائنات میں کون سی ایسی ہستی ہے علی کی زوجیت میں سیدہ ہو اور کوئی عورت سیدہ کی برابری کر سکے؟ میں پڑھ گیا ہوں، بعد میں سمجھنا کیا پڑھ کے کیا صحیح ہے، میں پڑھ گیا ہوں۔ رکھا جو سر در زہرا پر، آئی غیب سے آواز، تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے سیدہ زہرا کے نام دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میرا خدا جسے مجھے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ آج پوری کائنات میں اگر ڈاکٹر طاہر القادری کے نام کے ترانے بج رہے ہیں تو سب سے زیادہ جس ہستی نے سیدہ کائنات پہ لکھا ہے وہ حضرت ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات۔ میرا خدا جسے مجھے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر کسی کو فرق نہ ہو یا حسن یا حسین کہو، خدا قسم یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حیدری علی کی محفل میں وہاں نہیں سکتا جو نعرہ حیدری لگا نہیں سکتا۔ علی کے بچے کسی کو اجازت نہ دے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری وہاں مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، چاروں میں دیکھو علی ہے، پانچوں میں دیکھو علی ہے، 10 میں دیکھو علی ہے، 20 میں دیکھو علی ہے، 40 میں دیکھو علی ہے، 313 میں دیکھو علی ہے، 1000 میں دیکھو علی ہے، 1600 میں دیکھو علی ہے، کعبے میں دیکھو علی ہے، حضور کے منبر پہ دیکھو علی ہے، مسجد میں دیکھو علی ہے، حضور کی گود میں دیکھو علی ہے، مکے کی گلیوں میں دیکھو علی ہے، مدینے میں دیکھو علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جنہیں بھی دیکھو علی علی علی۔ آخری شیر، کل کوئی پوچھے اتنا ذکر علی کوٹ میل سین میں گج وج کے تو لڑنا نہیں، پھر نصیر کا شعر پڑھ کے سنا دینا ہے۔ کیا کہنا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ شعر ان کو یہ پڑھ کے سنانا ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا کہ منظر فضائے دہر میں، بلکہ یہ شعر پڑھ کے سنانا ہے کہ تم دہن دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، ارے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری، آئندہ یاد ہی کہو کہ رانے جان تک یاد رہے۔ نعرہ
حیدری، ہمیں نعرہ حیدری لگانا ابو بکر صدیق نے بتایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بتایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی پشت دیکھنا عبادت۔ نعرہ حیدری، حیدری، علی کا عشق مقدس سما دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ ملتمس ہوں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ نعت کونسل منہاج نعت کونسل کا ایک گلدستہ بڑی خوبصورت حاضری یہ پیش کرتے ہیں۔